محمد اپنے ساتھیوں کو دھوکہ دے رہا ہے کہ مرنے کے بعد زندہ کیے جاؤ گے اور اچھے کام کرنے پر جنت ملے گی۔ قریش کے سرداروں، جس طرح تم محمد کا مقابلہ کر رہے ہو اس سے کام نہیں چلے گا۔ محمد تمہارے سامنے جوان ہوا، وہ تم میں سب سے زیادہ خوبیوں کا مالک ہے۔ رسول اللہ پر ایمان لانے والوں کو دیکھ کر تانا زنی کرتے، کہکہے لگاتے اور تالیاں پیٹتے ہیں۔ آج کا عنوان، اس نبی کو ہم قیامت تک نہیں مانیں گے۔ اللہ کریم سورہ الحجر میں فرماتا ہے، یہ لوگ جو اللہ کے ساتھ اپنے بتوں کو شریک کرتے اور تمہارا مذاق اڑا کر خوش ہوتے ہیں کہ انہوں نے کوئی کارنامہ انجام دیا ہے تو تمہاری طرف سے ہم ان کے لیے کافی ہیں۔ انہیں جلد معلوم ہو جائے گا کہ تمہارا مذاق اڑانے کا کیا انجام ہے۔ ابو لہب کی بیوی ام جمیل بھی رسول اللہ کو ایسے ہی پریشان کرتی ہے جیسے ابو لہب کرتا ہے۔ ام جمیل ایک ذہین شاعرہ اور اپنا کلام ترنم سے پڑھتی ہے۔ اسے حجب کہنے پر عبور حاصل ہے۔ ام جمیل رسول اللہ کو ڈھونڈتی ہوئی بیت اللہ میں آ گئی ہے۔ ابو بکر بھی رسول اللہ کے ساتھ موجود ہیں۔ ام جمیل کو آتے دیکھ کر ابو بکر رسول اللہ سے کہہ رہے ہیں، اللہ کے رسول، ام جمیل ادھر آ رہی ہے، اس کے ہاتھ میں پتھر ہے، مجھے اس کی نیت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ رسول اللہ ابو بکر کو تسلی دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں، فکر نہ کرو، وہ مجھے دیکھ نہیں سکے گی۔ ام جمیل قریب آ کر ابو بکر سے کہہ رہی ہے، آپ کے دوست نے میرے خلاف شاعری کی ہے، میں بھی ایک شاعرہ ہوں، میں بھی اس کے خلاف نظم لکھوں گی۔ یاد رہے کہ یہاں ام جمیل جس شاعری کی بات کر رہی ہے اصل میں وہ سورہ لہب کا تذکرہ کر رہی ہے۔ رسول اللہ کو دو فرشتوں نے اپنی حفاظت میں لے لیا ہے۔ ام جمیل رسول اللہ کو دیکھ نہیں پا رہی۔ رسول اللہ ابو بکر سے کہہ رہے ہیں، اس سے پوچھو کیا تمہارے یعنی ابو بکر کے ساتھ یہاں اور بھی کوئی موجود ہے؟ ابو بکر کے پوچھنے پر ام جمیل کہہ رہی ہے، آپ کیوں مجھ سے مذاق کرتے ہیں؟ یہاں آپ کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ ام جمیل رسول اللہ کو یہاں نہ دیکھ کر بڑبڑاتی ہوئی واپس جا رہی ہے۔ رسول اللہ لوگوں کو دین کی دعوت دینے کے لیے جا رہے ہیں اور ابو لہب رسول اللہ کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے۔ رسول اللہ نے اپنی بات ختم کی تو ابو لہب کہہ رہا ہے، میرا بھتیجا دیوانہ ہے، اس کی باتوں میں نہ آنا، یہ تمہیں لات و عزیٰ کی عبادت کرنے سے منع کرے گا، تم اپنا دین بچا لو اور اس سے پرے رہو۔ ابو جہل نے ایک دن دوسرے سرداروں سے کہا ہے، میں تو محمد کے دین سے بہت تنگ ہوں، وہ ہمارے بتوں کے متعلق کہتا ہے کہ نہ تو یہ کوئی فائدہ دے سکتے ہیں نہ نقصان، وہ کہتا ہے کہ غلام ہمارے برابر ہیں، اگر ہم نے اسے یہاں نہ روکا تو وہ ہماری سرداریاں ختم کر دے گا، اب مجھ سے مزید برداشت نہیں ہوتا، خدا کی قسم کل میں جتنا بھاری پتھر اٹھا سکا اٹھا کر محمد کے سر پر دے ماروں گا، اس کا سر کچل دوں گا، میں محمد کا قصہ ہی تمام کر دوں گا، اس کے بعد تمہاری مرضی، چاہو تو میرا ساتھ دینا، چاہو تو مجھے بنی ہاشم کے حوالے کر دینا، وہ مجھ سے جو چاہے سلوک کریں، مجھے کچھ پرواہ نہیں۔ یہاں بیٹھے ہوئے سرداروں نے اس بات کو پسند کرتے ہوئے ابو جہل کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا ہے۔ اگلی صبح ابو جہل ایک بھاری پتھر کعبہ میں اپنے پاس رکھ کر رسول اللہ کا انتظار کر رہا ہے۔ رسول اللہ آ کر حجر اسود اور رکن یمانی والی دیوار کی طرف منہ کر کے نماز ادا کر رہے ہیں۔ اس طرح قبلہ اول بیت المقدس اور کعبہ دونوں ہی ایک سمت میں ہوتے ہیں۔ رسول اللہ نے نماز ادا کرنا شروع کی ہے۔ جیسے ہی رسول اللہ سجدہ کرنے کے لیے زمین کی طرف جھکے ہیں، ابو جہل تیزی سے ان کی طرف جا رہا ہے۔ رسول اللہ کے قریب پہنچنے سے پہلے ہی ابو جہل وہ پتھر زمین پر پھینک کر واپس بھاگ رہا ہے۔ اس کا رنگ اڑا ہوا اور ہوش ٹھکانے نہیں ہیں۔ یہاں بیٹھے ہوئے باقی سردار ابو جہل سے پوچھ رہے ہیں، ابو الحکم کیا ہوا کیا ہوا؟
तुम्हारा रंग क्यों उड़ा हुआ है? तुम जैसा बहादुर घबराया हुआ क्यों है? क्या मोहम्मद ने तुम पर कोई जादू कर दिया है? अबू जहल के लिए बात करना मुश्किल है। औसान बहाल हुए तो अबू जहल बड़ी मुश्किल से रुक रुक कर बता रहा है। जैसे ही मैं मोहम्मद के करीब होने लगा तो एक बहुत मोटी गर्दन वाला ऊंट, जिसका सर बहुत बड़ा था, खाने के लिए मेरी तरफ बढ़ा। मैंने इतना बड़ा और मोटा ऊंट अपनी सारी जिंदगी में नहीं देखा। अगर मैं आगे बढ़ता तो वो ऊंट मुझे खा जाता। अल्लाह करीम सूरह अल-अलक में इरशाद फरमाता है, जरा इसकी सरकशी तो देखो, जब हमारा प्यारा बंदा नमाज अदा करता है तो ये उसे रोकता है। कितना ही अच्छा होता अगर ये हिदायत पर होता। अगर इसने मेरे रसूल को झुठलाया और हक के रास्ते में रुकावटें खड़ी की तो क्या ये समझता है कि इसे रोकने वाला कोई नहीं? अल्लाह सब देख रहा है। अगर ये अपनी सरकशी से बाज ना आया तो हम इस झूठे को पेशानी के बालों से पकड़ेंगे। ये अपने आप को बहुत बड़ा समझता है। कुछ दिन बाद अबू जहल फिर से कह रहा है, अगर मैंने मोहम्मद को काबे में इबादत करते देखा तो मैं उसकी गर्दन अपने पाँव के नीचे दबाकर उसे ख़त्म कर दूंगा। रसूलुल्लाह के इल्म में अबू जहल की बात आई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है, अबू जहल ने ऐसा करने की जुर्रत की तो फरिश्ते पकड़कर उसके टुकड़े टुकड़े कर देंगे। ये सब कुछ लोगों के सामने होगा। अबू जहल को जुर्रत नहीं हुई कि वो ऐसा कर सके। किसी और दिन अबू जहल ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज अदा करते देखकर सख्त लहजे में कहा है, मैंने तुम्हें यहाँ नमाज पढ़ने से मना किया था। तुम्हें मालूम नहीं जितने दोस्त मेरे हैं किसी और के इतने दोस्त नहीं हैं। मैं अभी अपने दोस्तों को बुलाता हूँ और तुम्हें सबक सिखाता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में उसे झिड़क दिया है, जिसकी तायीद में जिब्राईल अलैहिस्सलाम अल्लाह का पैगाम लेकर आए हैं। उसे कहिए कि वो अपनी मजलिस के दोस्तों को बुला ले जिस पर वो गुरूर करता है। हम भी अपने फरिश्तों को बुला लेंगे। ऐसा कई बार हुआ है कि अबू जहल ने नमाज के दौरान रसूलुल्लाह को मारना चाहा, हर बार उसे नाकामी हुई। कभी आसमान को देखकर डर गया तो कभी आग की खंदक अपने और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान देखी है। कहते हैं, मैं उस वक्त काबा में मौजूद था, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं रखता था कि इन सरदारों की मौजूदगी में रसूलुल्लाह के जिस्म से गंदगी हटा सकता। रसूलुल्लाह की आवाज़ सुनकर परेशान हो गए हैं। उनकी हंसी गायब और चेहरे उतर गए हैं। उन पर रसूलुल्लाह की दुआ का खौफ तारी हो गया है। नाजुक हाथों से इस गंदगी को अपने बाबा के कंधों और गर्दन से हटा रही हैं। सैयदा ने रसूलुल्लाह के चेहरे पर मौजूद गंदगी को अपने कुर्ते और दामन से साफ किया तो रसूलुल्लाह ठीक से सांस ले सके हैं।